اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 19 کا مطالعہ کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 19 ہے، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعیت کا معنی ہوتا ہے ماتحت لوگ، یعنی ملازمین، اسی طریقے سے اولاد وغیرہ۔ اس کی تفصیل میں جب اگر جائیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہرحال پہلے تشریح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ حکمران اپنے رعایا کے حقوق کی نگہداشت اور ان کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، حتیٰ کہ کسی دفتر کا ایک کارکن بھی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہذا لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تشریح تھی، تو یہاں پہ ایک سوال بھی اخذ ہوتا ہے۔ سوال ہے ذمہ داری اور نگہبانی کیسا فرض ہے؟ تو اس کا جواب، یہ جو 3 لائنوں کی تشریح لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا مکمل طور پہ جواب ہے، جو آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر لفظ جو ہے وہ راعن استعمال ہوا ہے، جو کہ پورا لفظ ہے رائی، جس کے لفظی معنی ہے چرواہا، جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چرواہے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی اچھی طرح سے، پوری طرح سے نگہداشت کرے، کوئی جانور ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، کوئی درندہ انہیں نقصان نہ پہنچائے، اور اپنے ریوڑ کو حلال چارہ کھلائے۔ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کا رکھوالا اور نگہبان ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہر شخص اپنی جگہ پر نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور جو لوگ بھی اس کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں، جس کے بارے میں وہ جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن ہر شخص خدا کے سامنے جواب دہ ہے، وہاں کوئی کسی کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہر شخص کو ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ خدا کے سامنے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مثلا باپ اپنے خاندان اور اولاد کے لیے ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کو اللہ کی راہ پر چلایا یا شیطان کے راستے پر؟ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کی؟ انہیں حلال کی روزی کھلائی یا حرام کی؟ اس طرح شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے۔ خدا اسے پوچھے گا کہ تو نے اپنی بیوی کے حق کیسے ادا کیے؟ اپنی بیوی کے حق کیسے ادا کیے؟ اسے شرعی احکامات کا پابند بنایا یا اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا؟ اسے پردے اور شرم و حیا کی پابندی تم نے کہاں تک کرائی؟ اس طرح بھائی اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ دار ہے کہ وہ انہیں غلط راستے پر چلنے نہ دے۔ آج کل عورتوں میں جس قدر وسیع پیمانے پر بے پردگی اور بےہودگی دیکھنے میں آتی ہے، اس کی ذمہ داری تو براہ راست والدین، شوہروں، بھائیوں اور دیگر عزیز و اقارب پر یقیناً عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور محسوس کریں تو اس قسم کی بے راہ روی اور بےہودگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنی رعیت کو راہ راست پر چلائیں۔ ہر محکمے کا افسر اپنے محکمے کا ذمہ دار ہے، اور خدا اسے اپنے محکمے کا حساب لے گا۔ تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنے ضلع کا، اس طرح وزیر اعلیٰ اور گورنر اپنے صوبے کا، وزیر اعظم اور صدر پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ گویا کہ جیسا جیسا دائرہ اختیار بڑھتا چلا جائے گا، اسی قدر ذمہ داری میں بھی یقیناً اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حکمران پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
خدا اس سے پوچھے گا کہ تم نے حکومت کس انداز سے کی، میرے قوانین پر عمل کرایا یا کہ اپنا ہی قانون چلایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریا فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ذمہ داری ہی کا احساس تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت اور یتیم بچوں کے لیے سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جب غلام وہ سامان اٹھانے کے لیے اصرار کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، لہذا یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ اسی احساس ذمہ داری کے پیش نظر ہی اللہ کے خاص بندے مسند حکومت کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مشرق و مغرب کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، میں خدا کے سامنے جواب دہی سے ڈرتا ہوں۔ یہی وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کا عہد یقیناً جب وہ خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے اور انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اسے صحیح طور پر سر انجام دے تو معاشرہ صحیح بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے اور امن و سلامتی کا گہوارہ بھی بن سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری تشریح سمجھ آ چکی ہوگی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو صحیح طریقے سے اچھے انداز سے پورے جو ہے وہ سر انجام دیں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، تو اس طریقے سے ہم یقیناً ہر ایک کے مسائل ہی حل ہو جائیں گے اور ہم یقیناً دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے، اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض کو پہچاننے اور ان کو صحیح انداز سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، یہ آپ کی ڈائری ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔